ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بے شک افضل عبادت اللہ کی جانب سے کشادگی کا انتظار کرنا ہے۔ اب یہ کشادگی کیا چیز ہے؟ ایک شارح نے اس حدیث کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے کہ نازل شدہ مصیبت کے موقع پر شکایت کو ترک کر دینا۔ کہ انسان کے اوپر ایک سٹرگلنگ فیز چل رہا ہے، وہ سٹرگلنگ فیز کے دوران شکایت کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کا انتظار کریں۔ اور موجودہ زمانے میں ایک اسٹریٹجی وجود میں آئی ہے اور اس اسٹریٹجی کو بائنگ ٹائم کہا جاتا ہے۔ بائنگ ٹائم کا فینومینا بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رول پر چلتا ہے کہ کسی بھی کام کو وقتی طور پر ترک کر دیا جائے تاکہ اپنی پوزیشن کو ٹھیک کیا جا سکے۔ کہ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں زندگی میں، آپ کا کوئی گول ہے، آپ کا کوئی ایم ہے، لیکن وہ گول اور وہ ایم آپ اس وقت نہیں کر سکتے بیکاز یو آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ڈو دیٹ۔ آپ فائنینشلی طور پر سٹرونگ نہیں ہیں، آپ مینٹلی طور پر سٹرونگ نہیں ہیں، آپ کے پاس اس چیز کا ایکسپیرینس نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنی انرجی ویسٹ کرو کہ وہ چیز پاسبل نہیں ہو رہی فرام آل the struggles and from all the strategies you employed، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس چیز کو تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کرو اور اپنی پوزیشن کو مستحکم کرو کہ وہ چیز یا وہ گول آپ اچیو کر سکو۔ اس کو بائنگ اسٹریٹجی کہا جاتا ہے۔ اب بائنگ اسٹریٹجی کا بھی رول یہی امپلیمنٹ کرتا ہے، اور اگر آپ وہ کہ یعنی کہ نازل شدہ مصیبت کے موقع پر جو شکایت ہے اس کو ترک کرنا، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہی کام کرنا جو آپ کے لیے ممکن ہو، جو آپ کر سکتے ہوں آپ وہی کام کریں، اور جذباتیت کو ترک کر کے حقیقت پسند بننا۔ بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں کچھ ڈیسیجنز ایسے لیتے ہیں جو کہ ہمارے ایموشنز پر بیسڈ ہوتے ہیں، اور فطرتی طور پر جو ہماری ریالٹی ہوتی ہے وہ ان ڈیسیجن کے بالکل اپوزٹ چل رہی ہوتی ہے، لیکن جذبات اور ایموشن میں آ کر ہم حقیقت پسندی کو چھوڑ کر کوئی ڈیسیجن لے لیتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ جذباتیت کو ترک کیا جائے اور حقیقت پسند بنا جائے اس اسٹریٹجی میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کام اس کو کرنے کے لیے تھوڑے صبر کی ضرورت ہے، انتظار کی ضرورت ہے، تو اس کام کو نپٹانے کے لیے جلد بازی نہ کی جائے بلکہ اس کا انتظار کیا جائے اور صبر سے کام لیا جائے۔ دس از دا بائنگ اسٹریٹجی۔ اور صبر سے کام لیا جائے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے۔ وہ گول یعنی ٹاسک آپ کرنا تو ہے آپ نے، بٹ اس کی کمپلیشن کے لیے بھی وقت درکار ہے، یا ایک ایسا ٹرائل ہے یا ایک ایسا فیز ہے جس میں یو ہیو ٹو ویٹ۔ تو اس کی سب سے سپریم اگزامپل ہے صلح حدیبیہ۔ حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ساتھ یک طرفہ شرطوں پر صلح کر لی تھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ صلح کی تھی تو آپ کے نزدیک بہت سے آپ کے جو ساتھی ہیں انہوں نے اس چیز کو ایمفسائز کیا کہ ہمیں فی الحال صلح کی ضرورت نہیں ہے بیکاز وی آر دی ایمرجنگ فورس، اور ہمیں اس صلح سے نقصان ہی ہوگا۔ لیکن ان تمام سجیشنز کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی ان شرائط کو بھی قبول کیا جو کہ مسلمانوں کے حق میں نہیں تھیں۔ تو یہ ماڈرن اصطلاح میں بائنگ ٹائم اسٹریٹجی کا ایک پارٹ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں پر بھی اکتفا کیا جو فی الوقت ان کے فیور میں نہیں تھیں۔ اور صلح حدیبیہ کی جو اس بائنگ ٹائم اسٹریٹجی ہے اس کا اشارہ قرآن کریم کی ایک آیت میں بھی ملتا ہے جس میں کہا گیا ہے فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، بس اللہ نے وہ بات جانی جو تم نے نہیں جانی۔ مفسر البیضاوی نے اس آیت کی تفسیر یوں کی ہے کہ یعنی وہ تاہیر جس میں حکمت ہے، کہ اس تاہیر میں بھی حکمت ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال تک جنگ کا صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کے ساتھ مسلمانوں کا 10 سال تک نہ جنگ کا معاہدہ قرار پایا، اور اس دوران مسلمانوں نے جو اپنی ساری انرجیز ہیں جو کہ وہ پہلے قریش کے ساتھ اور ان کی سازشوں کو ناکام بنانے میں صرف کر رہے تھے، دین الہی کی تبلیغ کی طرف تمام تر جو ہے وہ اپنا فوکس کر دیا۔ اور اس دوران کچھ ایسے سرکمسٹانسز بھی کریٹ ہوئے جن میں مسلمانوں کو لگا کہ ان کے ساتھ انہیں یہ صلح نہیں کرنی چاہیے تھی، یعنی یہ ڈاؤٹ کچھ لوگوں کے ذہن میں آیا کہ یہ صلح نہیں کرنی چاہیے، اس میں مسلمانوں کا ہی نقصان ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ جو کر رہے ہیں
وہ مسلمانوں کے حق میں لانگ ٹرم میں جا کر بہتر ہوگا۔ اس دوران مسلمانوں نے ان قبائل کی طرف بھی رخ کیا جن کی طرف پہلے اسلام کا جو میسیج ہے وہ نہیں پہنچا تھا، اور یوں مسلمان اسٹرینتھ میں بڑھتے گئے۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اس صلح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تیاری کرتے رہے۔ اپنی جتنی بھی انرجی ہے انہوں نے اس چیز کی طرف فوکس کی، اور انہوں نے اتنی تیاری حاصل کر لی، اتنی تیاری حاصل کر رہی کہ کسی جنگ کے بغیر ہی مسلمانوں کو اپنے فریق ثانی پر فتح حاصل ہوئی۔ قرآن کریم میں اس فتح کو فتح مبین کہا گیا ہے، جس کی انڈیکیشن ہے کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ اور یہ فتح مبین وہی تھی جو کہ کسی جنگ و جدل کے بغیر، کسی ٹکراؤ کے بغیر، بائی ٹائم اسٹریٹجی کے ذریعے مخالفین پر غلبہ حاصل کر لیا مسلمانوں نے۔ سو دس رول از ناؤ امپلیمنٹنگ ان ویسٹرن ورلڈ، کہ بائی ٹائم اسٹریٹجی کو کورسز میں پڑھایا جاتا ہے۔ یہاں پہ موٹیویشنل اسپیکر اکثر آپ کو اس چیز کے بارے میں نہیں بتائیں گے، کیونکہ اگر جتنا پینک کریٹ کرتے ہیں، جتنا آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، اتنا ہیوک کریٹ ہوتا ہے۔ اور جب اتنا ہیوک کریٹ ہوتا ہے تو اس ہیوک کی کریشن کے بعد سائیکالوجسٹ جو ہیں ان کے کلینک پہ رش پڑتا ہے، ہیلتھ کلینک پہ رش پڑتا ہے، اور لوگ ان اسٹریٹجیز کو سیکھنے کے لیے ان کی بکس پڑھتے ہیں، ان کے لیکچرز سنتے ہیں۔ سو دس رول آف بائنگ ٹائم اسٹریٹجی، جو بائی ٹائم اسٹریٹجی ہے، اس کا جو یہ رول ہے، یہ ہم لوگوں کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً ہم ینگ لوگوں کو جو کہ اپنی زندگی کے لمحے لمحے سے لڑ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں سم ٹائمز حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں نظر آتے، اور جب حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں نظر آتے تو ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں، اور اس فرسٹریشن کے دوران ہم اس گولڈن ٹائم کو بھی ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہم تھوڑا بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ایک چیز میری فیور میں جا ہی نہیں رہی تو میں کیوں اس کو سوچتے ہوئے اپنا ٹائم ویسٹ کروں؟ تو اس دوران جو چیزیں میری اپروچ میں ہیں، جو چھوٹا کام میں کر سکتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ فی الحال اگر میں یہ کام نہیں کر سکتا تو میں یہ چھوٹا سا کام تو فی الحال کر سکتا ہوں، یہ میری پاسبلٹی میں ہے، سو آئی ول ڈو دیٹ، میں وہ کام کروں گا، اور جو میرا بڑا ٹاسک ہے، جو میرا بگر ٹاسک ہے، میں اس کو ہولڈ کر دوں گا، اور اس ٹاسک کی کمپلیشن کے لیے میں اپنی تمام تر فورسز ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں اس ٹاسک کو ڈیڈیکیٹ کروں گا، اینڈ ون ڈے جب خدا کی طرف سے کشادگی ہوگی، جب مصیبت ٹلے گی تو وہ ٹاسک میرا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ سو دیٹ از دا بائنگ ٹائم اسٹریٹجی، اور یہ میں نے کسی اکانومکس کی بک میں نہیں پڑھی، نہ میں نے یہ کسی لیڈرشپ کی بک میں پڑھی ہے۔ آئی ریڈ دس فرام ہولی قرآن، سورہ فتح میں آپ اس چیز کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ صلح حدیبیہ کے تمام سرکمسٹانسز کو اف یو ڈیپلی اسٹڈی سو یو ول انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امپلیمنٹڈ دس اسٹریٹجی بیوٹیفلی، اور اس کے ذریعے جو ایک خوبصورت سبق انسان کو دیا گیا ہے۔